الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا كفر له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا ومأوانا وملجأنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شان محكم الكتاب والخطاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن إن الله معنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، خطبہ مسورہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس کے متعلق کچھ بیان کرنے سے قبل حضر روایت آقائے نامدار مدنی تاجدار نوالم کے مالک و مختار عرب کی صورت میں جن کے چار اللہ کے حبیب زخم خدا انسانیت کے طبیب انبیاء کے خطیب حضور اکرم سید عالم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ وآوت برد درود پاک کے نگرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا پر احسان، اس کا کرم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس پرفکر دور میں رب تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے برگزیدہ بندوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی فرمایا اور ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائی. خطبہ مسورہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا،
لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت کا نزول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں نازل ہوئی؟ عزیزان قدر، ساری کائنات میں اللہ اس کے رسول کے بعد سارے انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ سب میں اعلیٰ ہے تو وہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے؟ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پہلے خلیفہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے 4 خلیفہ ہیں۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ اور یہ چاروں جو ترتیب ہے، ہم اسی ترتیب سے ہر ایک کا احترام، ان کی عزت اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بڑی اعلیٰ، اللہ نے ان کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ آپ کے بے شمار فضائل کو بیان کیے گئے۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہے، یعنی سسرے بھی ہوتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ جو حکم حضور پاک علیہ السلام دیتے تو اس کو فوری آپ کر کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم کے مطابق یہ کام ہوا۔ اپنی مرضی نہیں چلاتے، بس حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فنا ہو جاتے۔ محبت کی کوئی مثال نہیں ہے، لاجواب محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمائی۔
حضور پاک علیہ السلام کے شانہ بشانہ چلتے، سفر میں ساتھ رہتے، نظر میں ساتھ رہتے، قلوت و جلوت میں ساتھ رہتے، حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر رہتے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ہر ادا کو اپناتے، اتباع رسول میں اطاعت رسول میں اطاعت خداوندی میں آگے آگے رہتے۔ بے شمار قربانیاں اسلام کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرف سے دی ہے۔ اسلام کو پروان چڑھایا، ہر موقع ہر وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ جب ہجرت کا وقت آیا، کفار ستانے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ ہجرت کرنے لگے تو ساتھ میں کون تھے؟ یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک۔ جب حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے اور جب غار حرا پر پہنچے، کون نہیں جانتا غار حرا کو جو حجاج کرام ہیں، جو عمرہ کیے ہیں، جو مقامات مقدسہ کی زیارت کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کتنا اوپر اونچا پہاڑ ہے جہاں پر غار ثور ہے۔ اس غار ثور میں اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے قیام فرمایا۔ اس غار ثور میں جانے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے ابوبکر داخل ہوتا ہے اندر۔ آپ جا کر اس غار کو صاف کیا، کئی سوراخیں تو اس کو بند کر دیا، اس کو صاف کیا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب آپ تشریف لائیے۔ لیکن کفار، مشرکین، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کرتے کرتے اس غار ثور کے پہاڑ تک پہنچے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کو ڈھونڈتے ہوئے اس پہاڑ کے قریب تک پہنچے، قریب قریب پہنچ گئے۔ اتنا قریب کہ دشمن ان دونوں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، اتنا قریب پہنچے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، دشمن قریب آ چکا ہے، ہم نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر اس وقت وحی نازل ہوئی، جبریل تشریف لائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تسلی
کون دے رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو دے رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرات گرامی، غور کرو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، دشمن وار کرنے کے لیے تیار ہے، تیر پہ تیر چلا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے رہتے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا ہے صدیق اکبر، آپ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، ڈر ہے کہ دشمن آپ پر وار کرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وار کرے تو تیر سب سے پہلے صدیق اکبر کو لگے۔ یہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور پاک علیہ السلام سے آپ فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ایسے کئی مثالیں ہیں۔ آج ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے کہ ہر آن ہمیشہ حضور پاک علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے، حکم کے منتظر ہوتے، جب حکم ملتا تو اس کی پوری تکمیل کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ایک وقت آئے گا، مجھے حکم ہوگا اللہ کا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے، اور وہ رات کا وقت ہوگا۔ اے صدیق اکبر، جب حکم ہوگا تو میں تمہارے گھر آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے کر سفر کروں گا۔ جب حضور پاک علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام حکم ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی طرف بڑھے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا۔ جب حضور پاک علیہ السلام آپ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، ابھی حضور پاک علیہ السلام دروازے پر دھکا مارنا چاہتے تھے، آواز دینا چاہتے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، اتنی رات ہو چکی ہے، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور آپ سوئے نہیں، آرام نہیں کیے۔ حضرات محترم، جواب سنیے، کیسا پیارا جواب، کیسی حضور پاک علیہ السلام سے محبت ہے، اپنے آقا علیہ السلام سے کیسی معرفت ہے، کیسے حکم کی عمل آوری ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب اللہ کا حکم ہوگا ہجرت کرنے کے لیے تو میں تمہارے گھر آؤں گا، اور وہ رات کا وقت ہوگا اور تمہیں ساتھ لے کر مکے سے مدینے کی طرف جانا ہے، میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تاریخ سے لے کر آج تک ابو بکر اپنی پیٹھ کو زمین پر نہیں ٹکایا۔ یا رسول اللہ،
اس لیے کہ آقا تشریف لائے اور غلام آرام کرتے رہے. میں آپ کی تعظیم کے لیے، اکرام کے لیے، عزت کے لیے، محبت کی خاطر یا رسول اللہ، میں اس تاریخ سے آج تک ابو بکر اپنے پیٹ کو نہیں ٹکایا، میں نے آرام نہیں کیا اور میں یہ گوارا نہیں سمجھا کہ آپ آئے اور ابو بکر کے گھر کے دروازے میں کھٹکھٹائے. حضرات گرامی، کوئی ایسی مثال پیش کرتا ہے، کیسی محبت ہے، کیسی عقیدت ہے، وابستگی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا جاتا ہے، ساری کائنات میں، سارے صحابہ میں، اللہ اس کے رسول کے بعد، انبیاء کے بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. حضور پاک علیہ السلام والسلام نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہوتی. اور ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ بلا فصل ساری کائنات میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اگر کوئی ذات گرامی ہے، احترام کے قابل، فضیلت کے قابل، افضلیت ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. سارے صحابہ میں افضل مقام اور مرتبہ ہر اعتبار سے اگر کسی کی ذات گرامی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو ترتیب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلائی ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اسی اعتبار سے ان کی تعظیم اور ان کا اکرام، ان کی افضلیت کو بیان کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. یہ ترتیب ہماری نہیں ہے، یہ ترتیب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ترتیب ہے. چاروں خلفاء اپنی جگہ معتبر ہے، چاروں خلفاء کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے. کسی انسان نے ان کو ترتیب نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کے دربار سے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا ہے. آج دنیا میں کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت کو گھٹایا جائے، خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، افضلیت کے لیے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. عزیزان مطلب صحابہ کا بڑا مقام ہے، صحابہ کا بڑا مرتبہ ہے. صحابہ اس کو کہا جاتا ہے، صحابی کا مقام کیا ہے ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی سر کی آنکھوں سے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار فرمایا، جس کو حضور پاک علیہ السلام کی صحبت ملی. صحابی کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، اور ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں. آج لوگ صحابہ میں فرق کرتے ہیں کہ یہ صحابی ایسے تھے، وہ فلاں صحابی ایسے تھے، لیکن یاد رکھو جو صحابی بنتا ہے وہ کسی عمل کے ذریعے سے نہیں، نماز روزے سے نہیں، بلکہ صحابی جو بنتا ہے حضور پاک علیہ السلام کے نگاہ کرم سے بنتا ہے. عزیزان محترم، ہم کو صحابی کا عمل دیکھنا نہیں ہے، بلکہ صحابی اس کا صحابی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے
سر کی آنکھوں سے دیکھا وہ صحابی ہے. صحابہ کا بڑا مقام ہے اور تمام صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بلا فضل ہم ان کو فضیلت والا مانتے ہیں. بعض لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، آپ زوجے بطول ہے، حضور پاک علیہ السلام والسلام کے بھائی ہے، آپ کا مقام بڑا ہے. لیکن مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے جو کوئی مجھ کو سیدنا ابو بکر صدیق سے افضلیت مانتا ہے میں اس کو کوڑے ماروں گا، اس کو سزا دوں گا. یہ مولا کائنات کا فرمان ہے. عزیزان محترم، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے جو حضور پاک علیہ السلام کہ آپ خوش رہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کے نکاح میں ہے. عزیزان محترم، ہر موڑ پر ہر وقت حضور پاک علیہ السلام سے ایسی محبت فرمائی، ہر اعتبار سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو انجام دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے درمیان، اے میرے صحابہ، جتنوں نے مجھ پر احسان کیا ہے ہر ایک کا احسان کا دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا ہو، احسان چکا دیا ہو، لیکن ابو بکر صدیق کے اتنے احسان ہے کہ کل قیامت کے دن میرے طرف سے میرا رب سیدنا ابو بکر صدیق کے احسان کو کا بدلہ عطا فرمائے گا. یہ احسانات جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا بدلہ، میرے اوپر جو احسان ہوا ہے اس کا بدلہ میرا رب کل قیامت کے دن صدیق اکبر کو عطا کرنے والا. عزیزان محترم، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں بھی سب میں اعلیٰ. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب میں زیادہ نیکی والا کون ہے، ایمان والا کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روح زمین پر جتنے ایمان والے ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، جس میں تمام امت بھی شامل ہے، اولیاء بھی شامل ہے، صلحاء بھی شامل ہے، اور صبح قیامت تک جتنے ایمان والے آنے والے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان تمام کے نیکیاں، ان کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، ان کے نیکیاں رکھا جائے تو صدیق اکبر کا پڑھنا باقی ہو جائے. یہ مقام، یہ مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا. عزیزان محترم، یہ شان و شوکت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سفر معراج سے واپس آئے اور اہل مکہ کو کہا کہ میں نے راتوں رات سفر معراج کر کے آیا ہوں، ساتوں آسمان کا دیدار کیا ہوں، اللہ کا دیدار کیا ہوں، لامکہ میں گیا ہوں، تو سب مذاق اڑانے لگے، جھٹلانے لگے. ابو جہل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا سفر کر کے آئے، اللہ کا دیدار کرے رات کے تھوڑے حصے میں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس نے کیا یہ عمل؟ ابو جہل نے کہا کہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی نے کہا تو بالکل سچ کہا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اب تک تم ابو بکر تھے، اب تم صدیق بن گئے ہو، تم نے صداقت سے کام لیا، سچائی کو بیان کیا، سچائی کو بیان کرنے والی ذات کا نام صدیق اکبر ہے، حق کہنے والے کی ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات گرامی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جو اسی مبارک مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں وہاں پر مدفن کیا گیا۔ آپ کی مزار مبارک حضور پاک علیہ السلام کے قدم مبارک میں ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہے تو ایک طرف سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حجاج کرام جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا رکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا بازو ہٹ کر خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ ابینان محترم وہ صدیق اکبر جو حضور پاک علیہ السلام کے یار غار تھے، ہمیشہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کا وصال مبارک 22 جمادی الثانی کو ہوا۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی بجاوری کی اور حکم کے مطابق زندگی گزاری، محبت کی عشق کیا ہے، پروردگار ہم سب کو وہی محبت، وہی عشق، وہی وفاداری عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو پنج وقت نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ مولا کورونا وائرس کا مکمل خاتمہ فرما، ہر مضری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو بیمار ہے مولا ان کو شفائے کلیہ عاجلہ صحت عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ مولا امتحانات کا دور چل رہا ہے، ہمارے بچے امتحانات دے رہے ہیں، مولا میں کامیابی عطا فرما، ہمارے بچوں کے سینے کھول دے۔ مولا ہم کو ماں باپ کا احترام کرنے والا بنا، ان کی عزت کرنے والا بنا، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما۔